السلام علیکم۔ بسم اللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مختلف موسم بنائے ہیں جن سے انسان لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے گرم موسم گرمی کا موسم ہے۔ گرمی کا نام سنتے ہی تپتی ہوئی دھوپ کا احساس ہونے لگتا ہے اور ہوش اڑا دینے والی تپش اور گرمی ہمارے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ گرمی کا موسم سخت ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگوں کو پسند ہے۔ اس موسم میں انسان اپنے آپ کو تھکا ہوا اور لاغر سا محسوس کرتا ہے اور ہر دم سستی سی چھائی رہتی ہے۔ چلچلاتی دھوپ سے ہر انسان نڈھال اور پسینے میں شرابور نظر آتا ہے۔ اس موسم میں سورج آگ برساتا ہے، سخت گرم لو چلتی ہے، گرم ہوا کے تپیڑے لگتے محسوس ہوتے ہیں، پیاس شدت سے حملہ آور ہوتی ہے، منہ اور حلق بار بار خشک ہو جاتے ہیں، سڑکیں اور گزرگاہیں سنسان ہو جاتی ہیں اور ہر ذی روح سایہ دار جگہ اور پانی کی تلاش کے لیے سرگرداں نظر آتا ہے۔ ہر شخص غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار اور اپنے آپ سے بیزار سا لگتا ہے۔ مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور بات بے بات غصہ اور دماغ پر گرمی چھا جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گرمی کی اتنی شدت کیوں ہوتی ہے؟ احادیث میں اس کی وجہ جہنم کا سانس لینا بتائی گئی ہے۔ پہلے جہنم ایک سانس لیتی تھی، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا سانس گرمی کے موسم میں۔ اس سے ثابت ہوا کہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش اور بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے اور جہنم کے باہر سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سائنسی لحاظ سے زمین جب گھوم کر سورج کی جانب جھک جاتی ہے، اس کے قریب ہو جاتی ہے اور سورج کی شعاعیں سیدھی زمین پر پڑتی ہیں تو گرمی میں شدت آ جاتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت گرمی کے نقصانات سے آشنا ہیں، فوائد کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ گرمی کے نقصانات کے ساتھ ساتھ فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ سردی کی نسبت گرمیوں میں ہلکے پھلکے کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے انسان خود کو ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ گرمی سے کئی زہریلے جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق کئی جراثیم گرمی کے علاوہ کسی دوائی سے تلف نہیں ہوتے، وہ صرف گرمی سے ہلاک ہوتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے انسانی جسم کے مسام کھل جاتے ہیں جس سے نقصان دہ مواد بآسانی خارج ہو جاتا ہے۔ انہی مسام سے پسینہ بھی خارج ہوتا ہے جس سے طبیعت کھل جاتی ہے اور انسان خود کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ گرمی کا موسم ہمیں پانی کی اہمیت کا اندازہ بھی دلاتا ہے۔ گرمیوں میں پانی کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ پانی زیادہ پیا جانے کی وجہ سے کئی امراض گردہ و مثانہ اور دیگر کئی امراض بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بھی فراوانی ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں پھل مہیا کر دیتے ہیں، اتنے پھل کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کسے خریدے اور کسے نہ خریدے، اور تمام کے تمام پھل خوبصورت، ذائقہ دار اور مزیدار ہوتے ہیں۔ پھلوں کی اتنی فراوانی اور کسی موسم میں نہیں ہوتی۔ ان پھلوں میں سے کوئی گرم ہیں تو کوئی معدے کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، کوئی خون بناتے ہیں تو کوئی خون کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ سب میرے رب کا کمال اور اس کی قدرت ہے۔ گرمیوں میں ٹھنڈی لسی اور فرحت بخش ٹھنڈے میٹھے مشروبات کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے جو ہمیں تازگی کا احساس دلاتے ہیں اور ہمارے جسم کو متوازن غذا فراہم کرتے ہیں۔ گرمی کی شدت ہمیں جھنجھوڑنے آتی ہے تاکہ ہم اس سے جہنم کی گرمی کا اندازہ لگائیں اور اس سے بچنے کے لیے تیاری کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ گرمی ہمیں اپنے نقصانات اور فوائد سے بھی روشناس کرواتی ہے۔ ظاہری طور پر اس کے ہمیں بہت سے نقصانات نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ موسم اپنے اندر بہت سے فوائد بھی سموئے ہوئے ہے۔ بات صرف غور و فکر کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ السلام علیکم۔